السلام علیکم جی. گزشتہ ویلاگ کے اندر جس طرح آپ نے خاکسار کی گلوکاری کی تعریف فرمائی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ آج آپ کو ایک اور گانا میں سناؤں کہ لکھنے والے لے لکھ ڈالے ملن کے ساتھ وچھوڑے اساں ہن ٹر جانا دن رہ گئے تھوڑے 16 ستمبر نو ٹر جانا دن رہ گئے تھوڑے. بہرحال جی 16 سپٹمبر کو پاکستان کا یہ جو سرکس ہے، یہ جو سینما ہے، یہ جو تھیٹر ہے، اس کے اندر ایک فلم جو چل رہی تھی اسلام آباد میں جس کا نام تھا سس تے جوائی، جس نے ہر طرف دھوم مچائی. سس تے جوائی فلم کا نام تھا جی. وہ 16 ستمبر کو اتر جائے گی. لیکن لاہور میں ایک فلم چل رہی تھی سورا تے جوائی جس نے ہر طرف دھوم مچائی. وہ والی علی اعجاز ننا ہے، ننا جو ہے وہ سورا بنا ہوتا ہے اور ننا جو ہے سورا ہوتا ہے، علی اعجاز اس کا داماد ہوتا ہے اور ممتاز میرا خیال ہیروئن ہوتی ہے اس کی. ہاں جی ہاں، ممتاز بیگم آج کل ماشاءاللہ ایک مطلب کہ ماشاءاللہ بڑی رسپیکٹفل اور پیسفل لائف گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے پوتوں نواسیوں کو لمبی زندگی عطا کرے، صحت عطا کرے اور ان کی خوشیاں دیکھے. تو خیر وہ جناب ان کی ہیروئن تھیں. تو وہ فلم جو ہے اس کی نمائش جو ہے وہ لاہور کے سینماؤں کے اندر جاری رہے گی. ایڈوانس بکنگ اگر کسی نے کروانی ہو تو خاکسار سے رابطہ قائم کریں. اگر خاکسار کی ایڈوانس بکنگ اپنی نہ ہو گئی، کی پتہ ہے، میرا مطلب ہے کہ اگر صوبے کا سب سے بڑا جج جو ہے وہ ایک اسپیشل کورٹ کے جج کو کہے کہ ہونے تاریخ تے آئے نہ تے واپس نہ جائے، اینو جیل بھیجی ذرا، تو پھر اس نے ہمیں جیل ہی بھیج دینا ہے جناب. اس کو ایڈوانس بکنگ لیے میرے لیے رابطہ نہ کرنا، میری کتے اور ایڈوانس بکنگ ہو سکتی ہے، لیکن نمائش بہرحال جاری رہے گی. تو ایسے ہی ذرا تھوڑا سا وہ آیا تھا تو میں آپ کی خدمت میں نے کہا عرض کر دوں. چیف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جی بزنس مینوں سے. اس کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے اس کے اوپر اسی شام کو جس دن یہ لاہور اور کراچی کے کاروباری اور صنعت کار حضرات سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. کیٹی بھی تھی، کراچی اورنگی انڈسٹریل ایسوسیشن کیٹی جو ہے، اپنے ایس ایم منیر صاحب جس کے صدر رہے ہیں بہت عرصہ. ٹھیک ہے، یہ لاہور میں کراچی کے اندر بزنس کمیونٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی نا. وہ تیلی صاحب نے تیل لگا دیا تھا اللہ بخشے، تو اس کے بعد پھر اس کے 2 حصے تقسیم ہو گئے تھے. پتہ نہیں اب سمگل شدہ تیل تھا یا کوئی اور تیل تھا، لیکن اس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک لاہور کراچی چیمبر آف کامرس اتنے تو بالکل ہی گند پہ گیا سی. میں 2-3 دفعہ گیا ہوں. اور پھر جو ذرا بڑے بزنس مین اور وہ تھے تو انہوں نے پھر کاٹی بنا لی. کاٹی بھی بہرحال اسی طرح کے مقاصد کے لیے استعمال ہوئی. تو لیکن بہرحال جب بھی کسی بزنس کمیونٹی سے ملنا مقصود ہوتا تھا پاکستان کے کسی صدر وزیر اعظم کو تو ان کے الگ نمائندے بلائے جاتے تھے، ان کے الگ. تو ان سے ملاقات وہاں پہ ہو گئی. اور زبیر موتی والا وہاں کا شاہکار ہے ہمارا، ٹھیک ہے، جو لیڈر تخلیق کیا کاٹی نے. تو اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے صدر کے اندر جناب لاہور چیمبر آف کامرس ہی رہا. ٹھیک ہے، اس نے لاہور چیمبر آف کامرس نے شہباز شریف دیا، اسحاق ڈار دیا، یہ صدر رہ چکے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو لاہور چیمبر کے ہاں لوگوں سے الگ ملاقات ہوئی، کراچی میں الگ ملاقات ہوئی، اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ چھن چھن کے باہر آ رہی ہیں، بکھر بکھر کے سامنے آ رہی ہیں، نکھر نکھر کے سامنے آ رہی ہیں اور چھپوائی جا رہی ہیں. بہت سارے ایسے ولاگرز جن کا مخصوص جگہوں کے اوپر رابطہ ہے، جب وہ اس کے اوپر ولاگ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرنا. لیکن ایک ایسی اطلاع آئی ہے جس کے بعد یہ تبصرہ کرنا لازم ہو گیا ہے، تو وہ میں نے آپ کو عرض کرنا ہے. تو وہ ملاقات ہوئی ہے جی، ملاقات ہوئی. اس کی تفصیلات جو تھیں، پہلے ولاگ کروائے گئے، دل نہیں بھرا. پھر اس کے بعد ٹی وی کے اوپر پروگرام کروائے گئے، حوالہ آ گیا اس کا، پھر دل نہیں بھرا. آج جو ہے باقاعدہ جنگ کے اندر جو ہے اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ شائع کروا دی گئیں. جن سے تفصیلات شائع کروائی گئیں وہ ہمارے سینئر ہیں، لیکن بہرحال رابطے ان کے پورے ہیں. تو جرنلسٹ کے رابطے پورے ہونے چاہیے، ان کے ہر طرف رابطے ہیں بھائی. بڑے مطلب کہ بہت سینئر اور رسپیکٹیبل آدمی ہیں میرے خیال میں جرنلسٹ ہیں.
تو اس لیے ان کے رابطے ہیں، اور وہ میرا مطلب ہے انہوں نے وہ خبر جو کہ بکھری ہوئی انفارمیشن تھی وہ انہوں نے ایک خبر کی شکل کے اندر چھاپ دی، 2 کالم خبر چھپ گئی ہے جنگ کے اندر، تو کسی نے اس کا عکس بھی چسپاں کر دیا سوشل میڈیا کے اوپر، اور یوں ہماری نظر سے گزر گئی۔ لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے، اصل خبر یہ ہے کہ یہ جو لاہور اور کراچی میں ملاقات ہوئی ہے، پاکستان کے اندر اس وقت ڈالر کا بحران جو کہ بیسیکلی معیشت کا بحران بن چکا ہوا ہے، وہ پیدا کرنے والے سارے کے سارے کریکٹر سامنے بیٹھے ہوئے تھے جب چیف آف آرمی سٹاف حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب جو تھے، ویسے یار کڈا اوکھا نام ہو جائے گا، حافظ صاحب ریٹائر ہوں گے، حافظ سید جنرل لٹائر، نہیں یہ تو ریٹائر ہوں گے، لٹائر اوٹرا کی کیٹیگری ہوتی ہے، ریٹائر عاصم منیر شاہ صاحب، کڈا لمبا نام ہو جائے گا، پورا 20 فٹ کا پھٹا لانا پینا نام لکھنا واسطے۔ خیر، تو حافظ صاحب جہاں پہ بیٹھے تقریر کر رہے تھے اور کچھ کی نیمی نیمی بزتی بھی فرما رہے تھے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، نام لے لے کے تو اشارے کر کر کے، تو اس وقت انہی جمگٹھے کے اندر، انہی حاضرین کے اندر وہ حضرات بھی بیٹھے تھے جن کے بارے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ ان کے بیڈ کے اندر جو فوم ہوتا ہے نا، فوم اگر آپ اٹھا دیں تو نیچے پھٹے ہوتے ہیں، اور پھٹوں کو اٹھا دیں تو نیچے خالی سپیس ہوتی ہے، وہ پوری خالی سپیس جو ہے وہ ڈالروں کی بھری ہوئی ہے۔ مجھے بتانے والے نے بتایا تھا ہفتہ پہلے، 2 ہفتے پہلے کی بات، 2 ہفتے پہلے کی بات، آہو ہاں 2 ہفتے پہلے کی بات، ٹھیک ہے، آہو جس نے بتایا تھا وہ جوتے کا تحفہ لے کے آیا تھا، شیخ صاحب سمجھ گئے ہوں گے، وہ انہوں نے بتایا تھا، اور وہ صاحب بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ صاحب بھی سامنے بیٹھے ہوئے پائے گئے ہیں، اور یہ بات جو تھی یہ ان کو علم میں تھی۔ ظاہر اگر میرے جیسے 2 ٹگے کے جرنلسٹ کے علم میں ہے تو جن صاحب کو بھائی 28 کے قریب سے ہیں وہ ایجنسیاں، وہ رپورٹ کر رہی ہیں، ان کے علم میں کیوں نہیں ہوگا؟ تو ان کے علم میں تھی۔ بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالر ہم کماتے کم ہیں اور ہم ڈالر جو ہے وہ خرچ زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کے تشریف لانے سے پہلے پاکستان کی درآمدات جو تھیں وہ سی پیک کی درآمدات ڈال کے 60 ارب ڈالر پہ گئی تھیں، ٹھیک ہے، گئی ہوئی تھیں۔ عمران خان صاحب آئے، انہوں نے پتہ نہیں کی برکت پائی وہ 80 ارب ڈالر تے چلیاں گیا، حالانکہ کوئی سی پیک وی پیک کی کوئی امپورٹ بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، 80 ارب ڈالر پہ ہم چلے گئے۔ ایکسپورٹ ہماری ساری 32 ارب ڈالر، کر لو گل۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم دوسرے ذرائع سے ڈالر کمانے کی کوشش کرتے ہیں، ایکسپیٹریٹ جو باہر گئے ہوئے ہیں وہ بھی 28-29 ارب ڈالر تک، 32 ارب ڈالر تک وہ بھیج دیتے ہیں۔ باقی جو گیپ بچتا تھا نا پچھلے کم از کم 30 سال سے، نہیں 23 سال سے جو گیپ بچتا تھا وہ گیپ اس ڈالر کا ہوتا تھا جو 8 سے 10 ارب ڈالر امریکن افغانستان کے اندر خرچ کرتے تھے، اور وہ ڈالر الٹیمیٹلی گھوم کے پاکستان کی منڈیوں کے اندر آ جاتا تھا۔ تو یہ جو 8 سے 10 ارب ڈالر پیپر کے اوپر تو گیپ ہوتا تھا، لیکن اس کو ہم یوں پلاگ ان کر لیتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ امریکن وہاں سے چلے گئے، انہوں نے خرچہ کرنا بند کر دیا، ٹھیک ہے۔ چینے جو ہیں وہ ڈالر نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں کیا چیز چاہیے، وہ کہتے ہیں جی گندم کا بحران پیدا ہو گیا، وہ گندم کے ٹرک بھیج دیتے ہیں۔ چینے کہتے ہیں کی چاہیے، وہ کہتے ہیں شوگر چاہیے، وہ شوگر بھجوا دیتے ہیں، وہ پیسے نہیں دیتے، ہمیں بھی نہیں دیتے۔ ہمارے ساتھ بھی چینوں کی یہی لڑائی ہے کہ ڈالر لاؤ، ساڑا موڈ بنے، ساڑی طبقہ اشرافیہ، ساڑی بیوروکریسی، ساڑی فوج ساری چینوں کے ساتھ اس لیے ناراض ہے، اور چینے بھی ویسے بائی دا وے ناراض ہیں، کس دن میں ڈیٹیل میں اس میں بات کرنی ہے۔ چینے بھی ہم سے ناراض ہو گئے، وہ نسل گزر گئی جو پاکستان سے محبت کرتی تھی، اب جو آئے وہ کہتے ہیں کہ پائی ہوئی لینج جی پالی ہوئی ہے، تسی مانگدے ہی رہندے نے، فرق کراؤ انہاں نوں۔ اے فیلنگ ہے یہ دفتر خارجہ، یہ فیلنگ ہے اس وقت وہاں کے دفتر خارجہ کے اندر۔ 1-2 دانے ہی رہ گئے جو پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، باقی جو نویں نسل آئی ہوگی تو فارغ کراؤ انہوں نے، ٹھیک ہے۔
وہ ٹھیک ہے موضوع تم کہہ گیا ہے کہ ایرا خیال رکھنا، جب بڑے ہو گئے بڑا خیال کر لیا، 75 سال خیال کر لیا، بس جاندی کرو، یہ وہاں پہ سوچ ہے. لیکن یہ کسی دن پھر بات کریں گے اس کے اوپر. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یوں ہم ڈالر جو تھا اس کی پوری کیا کرتے تھے. اب یہ جو افغانستان سے ڈالر آتا تھا نا، یہ ڈالر جو تھے، کہا جاتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں، ویسے ان آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ جو محافظین جو تھے جن کی ڈیوٹی افغانستان کے بارڈر پہ لگتی تھی، چمن میں خاص طور پہ، تورخم پہ خاص طور پہ، اور باقی جو بارڈرز ہیں 8 ہماری ہے نا افغانستان کے ساتھ کنیکٹیوٹیز، وہاں پہ ان کے ہاتھ بھی بڑے ڈالرز آتے تھے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہاں سے پھر ریڈ لائن شروع ہو جاتی ہے، تو ہم یہاں سے واپس مراجعت اختیار کر لیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو انٹرنل میکانزم بنایا، اس کے اندر ہم نے کرنسی ڈیلر کو ایک لوز قسم کا کردار دیا، کیونکہ ہم ان سے یہ ڈالر خریدواتے تھے اور یہ ان سے پھر ہم پریمیم کے اوپر بائی بیک کر لیتے تھے. اب دیکھیے ہسٹوری، افغانستان سے امریکہ کے جانے سے پہلے پاکستان کے اندر سب سے کم نرخ ڈالر کا جو ہوتا تھا وہ پشاور میں ہوتا تھا. فرض کریں ہم نے جب رپورٹنگ شروع کی تو اس وقت ڈالر کی قدر جو تھی وہ 32 روپے تھی. ہم نے جب اکانومی کی رپورٹنگ شروع کی تو 32 روپے تھی. اوپن مارکیٹ کے اندر 32 جو ہے وہ انٹر بینک مارکیٹ کا ریٹ ہے، کنٹرول ریٹ ہے. 35 جو ہے وہ ہوگا کراچی کا ریٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اتنا ایک ہی لاہور کا ریٹ ہوگا. لیکن بعض کا 32، بعض کا 32.5، بعض کا 31.5. سرکاری ریٹ سے بھی کم ریٹ کے اوپر پشاور میں ڈالر ملا کرتا تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ادھروں ڈالر آیا کرتے تھے یہاں پہ، وہ لوگ اپنی ڈالروں میں چیزیں خرید کے لے کے جاتے تھے افغان، اور وہاں سے اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر زیادہ ہوتے تھے. پھر جوئے کا بھی وجہ ہے، وہ بھی ڈالروں میں کھیلنا شروع کر دیا ہم نے جوا. اور افغانستان بہترین جگہ ہے جوا کھیلنے کے لیے آج کل، اور کیونکہ وہاں پہ اسلامی نظام آ چکا ہوا ہے اور ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ صاحب کی خلافت قائم ہو چکی ہوئی ہے، تو اس لیے جوا تو عام ہوگا نا وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو اس کو طنز سمجھا جائے. اینی ہاؤ، اس کے بعد جناب ہم نے کیا سسٹم کہ ان کو کرنسی ڈیلر کو ذرا لوز رکھا ہوا تھا. اچھا، پھر کرنسی ڈیلر جو ہیں ہمارے بہت سارے سرکاری ملازمین جو تھے، ان کے ڈالر یا روپے سمگل کرنے کے اندر بھی کردار ادا کیا کرتے تھے. ہمارے بزنس مینوں کے لیے منی لانڈرنگ کا کام بھی کیا کرتے تھے، یہ بھی بات ریکارڈ کے اوپر ہے. تو یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ہم نے کرنسی ڈیلرز کو بڑا لوز رکھا ہوا تھا. جتنے لوز ہم نے کرنسی ڈیلر رکھے ہوئے دنیا کے کسی ملک نے نہیں رکھے ہوئے. ٹھیک ہے، ان کو ہم نے الاؤ کیا ہوا ہے قانون کے تحت، باقاعدہ قانون سازی کر کے، کہ اگر پاکستان میں ان کے پاس ادر کرنسیز یعنی کہ ادر دین ڈالر کرنسیز جمع ہو جاتی ہیں تو وہ ایک بریف کیس میں بھریں، ایک لیٹر لکھیں، وہ ان کو دیں کسٹم والوں کو، اور وہ ڈالر صندوق بھر کے نوٹوں کا دبئی لے جائیں اور وہاں سے وہ ڈالر واپس لے آئیں. لیکن کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ میکانزم ایگزسٹ نہیں کرتا جو یہ سجیسٹ کر سکے کہ جناب اتنے ڈالر یہ لے کے گئے تھے، اتنے پاؤنڈ یا یورو یا ڈی ایم یا انڈین روپیز یا افغانیز یا ٹھیک ہے وہ لے کے گئے تھے دبئی، اور وہاں سے اس کے عوض ایگزیکٹلی اتنے نمبر والے ڈالر لے کے آئے. نہیں، تو کرنسی سمگلنگ کا ایک سسٹم کھلا ہوا تھا. اچھا، یہاں پر بس نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جب ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اپنے پوری کیریئر کے درمیان جب بھی ان کا کوئی ڈپٹی گورنر ٹائپ کا بندہ ہاتھے چڑھا تو ہم اسے کہتے تھے یار یہ آپ جو ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ دبئی لے جائیں تو آپ خود ان سے بائی کیوں نہیں کر لیتے، پریمیم کے اوپر بائی کر لیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے دیکھیں جی اتنی ورائٹیز ہیں کرنسی کی، ہم کیسے ہینڈل کریں گے، اتنے ہزاروں کی تعداد کے اندر وہاں پہ تم نے بھرے ہوئے ہیں تو کام پہ لگائیں ان کو، ویلے بیٹھے رہتے ہیں سارا دن. اسٹیٹ بینک کا سٹاف نکال کے دیکھیں نا کیا ہے، اور ان کی تنخواہیں دیکھیں. اور یار جو گورنر اسٹیٹ بینک کا ڈرائیور ہے، پتہ ہے آپ کو کتنی تنخواہ ہے ان کی؟ 3.25 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے اس کی. مزہ آیا؟ آہو، یہ سارے کام کرنے کے لیے وہاں، یہ بھی دوجا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اسٹیٹ بینک بھی دوجا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. تو اسٹیٹ بینک جو ہے ان کو جب ہم یہ کہتے تھے انٹریکشن میں کہ بھائی جان آپ یہ جو ہے
یہ کو تھوڑا سا خود میکنزم کر لیں. دنیا بھر کے اسٹیٹ بینکوں نے اپنا میکنزم خود رکھا ہوتا ہے. یہ حد حرام ایسے ہیں کہ انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہوا تھا. یہ خود بھی جو ان کے پاس ادر دین ڈالر کرنسیز آتی یا ڈالرز آتے ہیں, تو انہوں نے بحرین کی کوئی کمپنی ہائر کی ہوئی تھی, اب پتہ نہیں بدل گئی ہو, وہ سارے کے سارے ڈالر فزیکلی لے جاتی تھی. بحرین میں جا کے سارٹنگ ہوتی تھی, جو جعلی ہوتے تھے اس کو نکال دیا جاتا تھا, جو اصلی ہوتے تھے وہ فیڈرل ریزرو بینک جو امریکہ کا ہے اس میں پاکستان کا اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ بھی کھلا ہوا ہے, اس میں جمع کرا دیے جاتے تھے. یوں ہمیں لین دین کے اندر آسانی ہو جاتی تھی. اس کی انشورنس, یہاں سے ٹریول کرنے کی انشورنس بھی ہمیں پڑتی تھی, اس کے اوپر دوسرے اخراجات بھی آتے تھے, کافی زیادہ ایکسپینسز ہمارے اٹھتے تھے اس کے اوپر. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ٹیڈیس میکنزم رکھا ہوا ہے, ایک اوپن مارکیٹ رکھا ہوا ہے, ایک یہ رکھا ہوا ہے. نتیجے کے طور پہ اوپن مارکیٹ استعمال ہوئی ہے پاکستان سے ڈالر کی فلائٹ کے لیے. دو سورسز تھے, ایک جوئے بازوں نے ڈالر بڑا فلائی کر کے یہاں سے لے کے گئے ہیں, اور دوسرا جو ہمارے امپورٹرز حضرات ہیں ان کو جب بینکوں نے کہا کہ آپ کی ایل سی کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, تو انہوں نے اوپن مارکیٹ سے ڈالر خرید کے تو ایل سیاں کھلوائیں. تو اس سے ہوا ہے ہمارے ڈالر کا, ہماری مارکیٹ کا بیڑا غرق. تو سیدھی سی بات ہے, کرنسی ڈیلر کو کلیمپ ڈاؤن کریں, بند کریں ان کا کاروبار. یہ جتنے بھی ہیں بوستان, ملک بوستان جیسے یا پراچے جیسے, ان کو پکڑ کے پانجا لگائیں ایک ایک اور اندر بند کریں ان کو. دنیا کے کس ملک کے اندر کرنسی کا کاروبار, اوپن منڈی کا کاروبار اس شکل میں ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ یہ سارے پراچا ایکسچینج اور یہ مطلب کہ گجراں والے جو ہے گلیکسی والے, کیا نام ہے ان کا, بند کریں ان سب کو. ویسے آپس کی بات ہے, مجھے یہ بتایا گیا جب میں نے یہ کسی جگہ کے اوپر پلیڈ کیا تو انہوں نے کہا دسمبر تک یہ سارے ہونے جا رہے ہیں. وہ پھر جسٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے آپریٹ کریں گے. ان کو جو کرنسی ایکسپورٹ کرنے کی, میں کہوں دسمبر تک آپ کے جو ریٹائر ہونے ہیں ان کی ٹرانسفر کے لیے آپ نے کھولے رکھنا ہے. پھر اس پارٹی کو بڑا غصہ لگا. میں نے کہا آپ کے جو سینئر ریٹائر ہونے لگے ہیں انہوں نے بھی تو ٹرانسفر کرنے ہوں گے نا, باہر کئی ارب روپے ڈالروں میں کنورٹ کر کے. دسمبر کیا ہوا, کرائسس آ جائے, آپ دسمبر میں ایکشن لیں گے, ابھی بند کریں. تو خیر حل اس کا یہی ہے. یہ جو کرنسی ڈیلر کے نام کے اوپر فراڈ ہوا ہے اس قوم کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, کہ وہ پاکستان سے ڈالر ایکسپورٹ کرنسی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور امپورٹ کر سکتے ہیں. اس کو فوری طور پہ بند ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر یہ جو کرائسس بنا ہوا ہے یہ حل ہو جائے, ورنہ نہیں حل ہونے کا. یہ کوئی نہ کوئی دوسرا تیسرا راستہ نکالتے رہیں گے, کیونکہ صاحب لوگوں نے اپنے پیسے باہر ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں. اسٹیٹ بینک کے لوگوں نے بھی, فیڈرل بیوروکریسی کے لوگوں نے بھی, اور ریٹائر جرنیلوں نے بھی اپنے پیسے باہر بھجوانے ہوتے ہیں. اس لیے وہ اس فراڈ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, بھلے آپ کا اور میرا جھگڑا نکل جائے. سمپل سا حل خاکسار نے سجیسٹ کر دیا ہے. اگر کسی کی نیت ہوئی تو وہ کر لے گا, ورنہ بڑکاں شڑکاں حافظ صاحب بڑیاں مار رہے ہیں آج کل. اور بڑکوں کے نتیجے میں ڈالر رکا بھی ہے, 307 پہ رکا ہے, نیچے نہیں آیا. 306 سے گرنے کی رفتار کم ہوئی ہے, 2 دن کے اندر 306 سے 307 پہ گیا ہے. ہاں اوپن مارکیٹ کے اندر انہوں نے کوئی ڈنڈا شنڈا گھمانے کا اعلان کیا, ابھی گھمایا کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ کے اندر 318 پہ 315 پہ کوٹ ہو رہا تھا. بہرحال یہ گزارشات تھیں, عرض کر دی ہیں. اگر کوئی اس پہ غور کر لے, ڈالر کی یا کسی بھی کرنسی کی فزیکل ایکسپورٹ امپورٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کام ہونا چاہیے. کسی ملک بوستان کا, کسی پراچے کا, کسی گلیکسی کا کام نہیں ہونا چاہیے. ریاست اپنے کام آؤٹ سورس نہیں کر سکتی, ریاست کو اپنے کام خود کرنے چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.